فرمائے کون سا افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا حج تمتع افضل ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج تمتع کیا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک ایک لمحہ رہا، میں نے دیکھا آپ نے حج تمتع کیا ہے، آپ نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، آپ نے حج تمتع کے احکامات پورے کیے ہیں۔ کسی نے کہا شیخین تو یہ بات کہتے ہیں، شیخین سے مراد کون ہے؟ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے۔ فرمایا وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بڑے تاریخی الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا دین شیخین کے اوپر نازل نہیں ہوا، وہی شیخین کے اوپر نازل نہیں ہوئی، وہی نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ کسی نے کہا آپ کے والد کا بھی یہی فتویٰ ہے، کہنے لگے میرے والد پر وہی نازل نہیں ہوتی، وہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوتی۔ اگر یہ بات سننے کی ہے، اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ابو بکر و عمر کی اطاعت جائز نہیں ہے تو پھر مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک کی اطاعت جائز ہو سکتی؟ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت جائز ہوتی، کسی کی فرما برداری جائز ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اس لائق نہیں تھا کہ ان کی اطاعت کی جاتی، ان کی فرما برداری کی جاتی۔ اگر صحابہ کرام کی اطاعت اور صحابہ کرام کی اطاعت اور صحابہ کرام کی تقلید کرنی جائز نہیں ہے تو روئے زمین میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس کی رسول اللہ کو چھوڑ کر اطاعت کی جائے، رسول اللہ کو چھوڑ کر جس کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دین کا فہم دیا تھا، وہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ سی بات ہے، وہ اطاعت رسول کرتے تھے، ان کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، ان میں کوئی سہروردی نہیں تھا، قادری نہیں تھا، چشتی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا، چشتی نہیں تھا، قادری نہیں تھا، کوئی ان میں نہیں تھا۔ ان میں سے ایک ایک کو پوچھو، وہ یہی بات کہتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں ہم سے پوچھو ہم کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارا ایک ہی رشتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس، بڑی معروف روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت علی اور حضرت عثمان کے اختلاف میں، حضرت امیر معاویہ کے اختلاف میں دو گروپ بنے صحابہ میں، ایک علوی کہلانے لگا، ایک عثمانی کہلوانے لگا۔ جو حضرت علی کے ساتھ ہے وہ علوی ہے، جو حضرت عثمان کے ساتھ ہے وہ عثمانی۔ اب کوئی اپنے آپ کو حضرت علی کی طرف نسبت کر کے علوی کہے تو یہ نسبت بری نہیں، بہت اچھی نسبت، لیکن کوئی حضرت عثمان کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے عثمانی کہتا ہے تو ذہن نصیب یہ تو بہت اچھی نسبت ہے، یہ نسبت نعوذ باللہ من ذالک بری نہیں ہے۔ لیکن جب فرقہ بندی کا مسئلہ ہو، جب گروہ بندی کا مسئلہ ہو، جب افتراق امت کا مسئلہ ہو، جب انتشار امت کا مسئلہ ہو، جب لوگوں کے بٹنے کا مسئلہ ہو، حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے کا مسئلہ ہو، حدیث رسول اللہ کو چھوڑ کر اطاعت رسول اللہ کو چھوڑ کر اماموں کی اطاعت کی بات ہو، لوگوں کی اطاعت کی بات ہو، علاقائی نسبتوں کی بات ہو، امام ابو حنیفہ کی بات ہو، امام شافعی کی بات ہو، امام احمد بن حنبل کی بات ہو، امام مالک کی بات ہو، تو پھر اپنے آپ کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں، آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا حضرت عثمان کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، یہی الفاظ اہل حدیث کی میراث ہے، یہی الفاظ اہل حدیث کا منہج ہے، یہی الفاظ اہل حدیث کا راستہ ہے۔ پوچھا گیا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں جان لو میرا نظریہ، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں۔ آج کوئی پوچھے ہم سے، آج کوئی پوچھے ہم سے، آج کوئی پوچھے اہل حدیث سے کہ آپ کیا ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ کوئی کہے آپ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حملی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، ساری کی ساری باتیں پوچھے، ایک جواب دو، ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمدی ہیں۔ وہی نظریہ جو صحابہ کا تھا، وہی نظریہ جو صحابہ کا تھا، آج اہل حدیث کا بھی وہی نظریہ ہے۔ جو اطاعت کا جذبہ صحابہ کا تھا، آج اہل حدیث کا وہی جذبہ۔ میں اس کی مثال آپ کو ایک اہل حدیث سے دوں۔ یہاں لاہور کے اندر
جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا. وہاں میں مہمان کی حیثیت سے تھا تو کسی نے مجھے آگے کر دیا کہ شاہ صاحب آپ فجر کی نماز پڑھائیں. فجر کی نماز پڑھانے میں آگے ہو گئے. سفر میں تھکا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج لا اقسم بہذا البلد اور لا اقسم بیوم القیامہ یہ پڑھ لیتے ہیں. جمعے کی فجر کی نماز میں نے شروع کر دی لا اقسم بیوم القیامہ. جب میں نے پڑھی تو پیچھے سے ایک بندے نے لقمہ دیا. اس نے کہا الف لام میم الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں لا اقسم بیوم القیامہ, یہ مجھے کہیں اور سے لقمہ دے رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. سفر کی تھکاوٹ تھی اور یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ یہ جمعے کا دن ہے. تو اس نے پھر میں نے پڑھا لا اقسم بیوم القیامہ, اس نے پھر الف لام میم کا لقمہ دیا. میں بڑا تنگ آیا, میں نے کہا یہ عجیب پاگل بندہ ہے پیچھے کھڑا ہے. تو نماز کے اندر بڑی مشکل سے میں نے بہرحال وہی لا اقسم بیوم القیامہ پڑھ لی. دوسری رکعت کو جب میں کھڑا ہوا میں نے لا اقسم بہذا البلد جب پڑھی تو وہ پیچھے سے اس نے لقمہ دیا هل اتى على الانسان حين من الدهر. میں نے پھر اس کی وہ لقمہ دیا. میں نے کہا پڑھ کہیں سے رہا ہوں, لقمہ یہ کہیں سے دے رہا ہے. تو میں نے پھر وہ پڑھ لی. نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوا تو وہ نابینا تھے, وہ تشریف لائے تو میرے پاس آ کر مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا. تو کہتے ہیں آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی کون سی حدیث؟ کہنے لگے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر سورہ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے, آپ کو کیسے جرت ہوئی کہ آپ لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بہذا البلد پڑھ کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اہل حدیث کا امام بن گیا ہوں. ہمیں یہ پتا نہیں تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اندر وہ شعور موجود ہے, اہل حدیث کے اندر وہ جذبہ موجود ہے, اہل حدیث کے اندر اتباع سنت کا وہ معاملہ موجود ہے. رب کعبہ کی قسم کسی کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو اہل حدیث کے اندر موجود ہے. الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد کے اندر رسول اللہ کی اتباع کا وہی جذبہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا. صحابہ کرام اس میں بہت آگے تھے, بہت آگے تھے, بہت آگے تھے. ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں, بڑی کمیاں ہیں, بہت کمزوریاں ہیں, لیکن ایک بات یکساں ہے کہ مانتے وہ بھی محمد رسول اللہ کو تھے, مانتے ہم بھی محمد رسول اللہ کو ہیں. اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے کسی کی اطاعت نہیں کی, ہم بھی اللہ کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت کو نہیں مانتے ہیں. ہماری زندگی کا نقطہ یہی ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہی ہمارا نقطہ بن جائے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے, اطاعت کرے, فرما برداری کرے ہر لمحے, ہر لحظہ, ہر گھڑی, ہر عمل میں, تو رب کعبہ کی قسم جہاں صحابہ کامیاب ہوئے وہاں اللہ ہمیں بھی کامیاب و کامران کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.